اب اس بات کے بارے میں تھوڑا سوچو کہ ہر انسان کے اللہ نے زندگی لکھ دی ہے، کسی کی کچھ سال، کسی کی کچھ سال، کسی کی کچھ سال۔ اب میں آپ سے کہتا ہوں کہ اگر اللہ کو آزماؤ گے تو کیا ہوگا؟ اللہ کو آزماؤ گے تو کیا ہوگا؟ دیکھیے اللہ نے آپ کی زندگی لکھی مثال کے طور پر 50 سال، اور پھر ایک بہانہ کہہ دو کہ جو ہونا ہے وہ تو ہوتا ہی ہے جو ہوتا ہے وہ تو ہوتا ہی ہے۔ اب 3 بندے کھڑے کرو، 3 بندے، مقدر تم آج بدل لو اپنا اللہ کے بندو، تمہاری تقدیر ابھی بیٹھے بیٹھے بدل سکتی ہے۔ جو تم میری بات سن رہے ہو، دیکھیے بہت لوگ کہتے ہیں اللہ ہمیں بھی ہدایت دے دے، اللہ ہمیں بھی ہدایت دے دے، ہم بھی نیک بن جائیں، ہم بھی کامیاب ہو جائیں، ہماری بھی تقدیر بدل جائے۔ میں گارنٹی کے ساتھ کہتا ہوں، گارنٹی کے ساتھ 100% کہ تمہاری تقدیر ابھی بدل سکتی ہے، ابھی، بس تم راضی ہو، تم تیار ہو۔ اللہ کسی کسی کو ہدایت دیتا ہے، ایسی ہے نا، اللہ کسی کسی کو ہدایت دیتا ہے۔ تمہارے گھر میں 10 بندے ہیں تو 1 کو ہدایت مل سکتی ہے، 100 بندے ہیں تو 2-4 کو ہدایت مل سکتی ہے، پوری بستی ہے تو 10-5 کو ہدایت مل سکتی ہے۔ یہ انسانوں کی سوچ بنی پڑی ہے کہ اتنوں کو ہدایت ملتی ہے۔ یہ غلط فہم انسان پال کر بیٹھا ہے کہ اللہ جس کو چاہے ہدایت دے۔ جب اللہ ہمیں ہدایت دے گا، کیا بولے، جب اللہ ہمیں ہدایت دے گا تو ہم بھی کریں گے، اللہ ہدایت کبھی نہ دے گا ایسے۔ آج میں آپ کو گارنٹی کے ساتھ کہتا ہوں، گارنٹی کے ساتھ بتاتا ہوں کہ بالکل ابھی میں اللہ سے آپ کو ہدایت دلوا سکتا ہوں، بالکل ابھی ہاتھ کے ہاتھ، بس آپ راضی ہو، آپ تیار ہو۔ یہ انسان جو بیوقوف پنا دکھاتا ہے نا، جتنا ہوشیار بنتا ہے انسان اتنا ہوشیار نہیں ہے۔ غلطی پھر کس کی بناتا ہے؟ ہاں، شیطان کی، شیطان نے بہکا دیا۔ حالانکہ شیطان تو بڑا ظالم ہے، وہ تو تمہیں بہانے دیتا ہے، وہ تمہیں بس رائے دیتا ہے، ایکسیپٹ تو تم خود کرتے ہو، ہم خود کرتے ہیں۔ شیطان کون سا زبردستی کام کراتا ہے؟ جب شیطان نماز کے لیے منع کراتا ہے تو کون سے وہ تمہیں پکڑ کر رکھتا ہے، تمہارے ہاتھ پیر باندھ دیتا ہے، منہ پہ ٹیپ مار دیتا ہے، بتاؤ تمہیں لٹالنے کے بعد اٹھنے نہیں دیتا ہے۔ تم چاہو تو کیا کچھ نہ کر سکتے ہو۔ میں آپ کو ہدایت بالکل ابھی دلا سکتا ہوں، بس تم راضی تو ہو، تیار تو ہو۔ بتاؤ کون کون تیار ہے، بتاؤ۔ جس کو ہدایت چاہیے کہو میرے ساتھ، بالکل ابھی ہاتھ کے ہاتھ، انشاءاللہ اس کو ہدایت۔ اگر یہاں 100 جنے بیٹھے ہیں تو 99 کو بھی ہدایت نہیں ملنے کی، 99 کو بھی 100 کو ہی ملے گی انشاءاللہ۔ کرو تو صحیح، کرو تو صحیح۔ وہ ہدایت کیسے ملے گی؟ سنو، ہر انسان کو ہدایت کون دے گا؟ اللہ تعالیٰ۔ اور ہدایت کب دے گا؟ جب بندہ ہدایت چاہے گا۔ اب میں چاہ تو نہیں رہا ہوں کہ اللہ مجھے ہدایت دے، اور میں کہتا ہوں کہ کاش اللہ مجھے بدل دے، کاش اللہ مجھے ہدایت دے دے، کاش اللہ مجھے ہدایت دے دے۔ میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں کہ بڑی سمپل سی بات ہے۔ دیکھیے آپ کو بھوک لگ رہی ہے، بہت شدت کی بھوک لگی ہے، شدید۔ جب آپ کھانا نہیں کھاؤ گے تو آپ کا پیٹ کیسے بھر جائے گا؟ بھائی کھانا تو آپ کو ہی پڑے گا، کھانا تو تم ہی کھاؤ گے تبھی تو آپ کا پیٹ بھرے گا۔ آپ کھانا نہیں کھاؤ گے تو بھوک کی شدت میں مر تو سکتے ہو لیکن اپنا پیٹ نہیں بھر سکتے، تو کھانا کون کھائے گا؟ آپ۔ تو ہدایت جب آپ کو چاہیے تو اس کی تمنا اپنے دل میں کون رکھے گا؟ اللہ سے اس کے بارے میں کون کہے گا؟ اپنا آپ کو بدلنے کی پھر کون کوشش کرے گا؟ اللہ کے بندو تم کرو گے تبھی تو بدلو گے، جبھی تو بدلو گے۔ اپنے دل سے کہو کہ اے دل تو مان یا نہ مان، اب یہ اللہ کے حکم پر زندگی گزارے گا۔ اے دل تو راضی ہو یا نہ ہو، اب یہ اللہ کے حکموں پر زندگی گزارے گا۔ اور اپنا آپ سے کہو، اگر آپ 100 بندے ہو، میں ایک مثال دیتا ہوں، اللہ کی قسم اللہ ہر انسان کو ہدایت دے سکتا ہے اگر وہ چاہے تو۔ انسان خود نہیں چاہتا ہے، خود ہی بدلنا نہیں چاہتا ہے۔ اگر آپ بدلنا چاہتے ہو تو کہو اپنے اللہ سے، اے اللہ بڑا گناہگار انسان ہوں، بڑا گناہگار ہوں، تو مجھے معاف کر دے،
مجھے معاف کر دے، اور میں آج سے عہد کرتا ہوں، اے اللہ میں آج سے عہد کرتا ہوں تیری نافرمانی کبھی نہیں کروں گا، تیرے حکم کبھی نہیں توڑوں گا، تیری نمازیں کبھی نہیں چھوڑوں گا۔ میں عہد کرتا ہوں یعنی میں قسم کھاتا ہوں میرے اللہ، میں اب کبھی نمازیں نہیں چھوڑوں گا، اب کبھی جھوٹ نہیں بولوں گا، اب کبھی حرام نہیں کماؤں گا، حرام نہیں کھاؤں گا، حرام کی طرف نہیں جاؤں گا، اپنی اولاد کو، اپنے ماں باپ کو، اپنی بیوی کو، اپنے بھائیوں کو، اپنی بہنوں کو اب حرام چیزوں سے بچاؤں گا، حرام چیزوں سے دور کروں گا، حرام چیز کی طرف نہیں جانے دوں گا، میرے اللہ معاف کر دے، اب کبھی نہیں کروں گا۔ اللہ کی قسم تم کہو تو صحیح، اپنا اللہ سے معافی مانگو تو صحیح، اس سے اقرار کہو تو صحیح، اور کہو کہ اے میرے مولا مجھے بدل دے، اے میرے اللہ میرے دل کو بدل دے، اے اللہ جیسے تو سب کو ہدایت دیتا ہے ایسے مجھے بھی ہدایت دے دے۔ تم نیک کام کرنا شروع کرو، اللہ آپ کو بھی ہدایت دے گا۔ تم نیت تو کرو، اللہ تمہارے دیکھو کیسے فیصلے کرتا ہے۔ تو ہی نہ چاہے تو بہانے ہزار ہیں، تو ہی نہ چاہے تو بہانے ہزار ہیں۔ مجھ سے ایک شخص کہنے لگا کہ اللہ ہدایت دے گا تو ہم بھی کریں گے بہت کام، اللہ ہدایت دے گا تو ہم بھی سدھریں گے انشاءاللہ۔ یعنی جب اللہ ہدایت دے گا تب وہ بھی اللہ کے حکموں کو پورا کرے گا، تو اللہ کب ہدایت دے گا؟ جب تو ہی نہیں چاہے گا تو ہدایت کیسے ہو جائے گی؟ جب انسان وہ کھانا نہیں کھائے گا تو اپنا پیٹ کیسے بھرے گا؟ ہدایت بھی تو ہی مانگے گا۔ تو ہر انسان بدل سکتا ہے اگر وہ خود چاہے۔ تو میرے بھائیوں، اب میں جو آپ کو سمجھا رہا تھا، اور یہ تو بات آپ کو سمجھ میں آ گئی کہ ہدایت کیسے ملے گی، اور اب یہ بھی سنو کہ اللہ کے حکم سے کیا ہوتا ہے اور کیا نہیں ہوتا ہے۔ جو اللہ نے انسان کو بنایا ہے، یہ سب چیزیں دی ہیں، آنکھ بھی دیا ہے، منہ بھی دیا ہے، زبان بھی دی ہے، اور یہ سوچنے کی صلاحیت جو بخشی ہے، جو کمپیوٹر سے بھی زیادہ تیز دماغ دیا ہے، تو اللہ رب العزت نے اس کو ایسا بنایا ہے کہ اللہ نے اس دنیا میں انسان کو پیدا کیا، ان سب چیزوں کا اللہ نے اس کو بنا کر دی۔ دنیا میں دنیاوی نعمتیں، دنیا کے اعتبار سے یہ اسباب بنائے، دنیا میں چیزیں بنائیں کہ اللہ نے اتنے سارے درخت بنائے، ان کے پھل نکالے، ان میں ذائقے رکھے، یعنی اللہ تعالیٰ نے بہت ہی ساری چیزیں بنائیں۔ تو اللہ رب العزت نے انسان کا مقدر، انسان کی تقدیر لکھ دی۔ تو اللہ نے اب یہ نہیں کرا ہے کہ تمہیں اللہ نے وہیں سے ہی مسلمان بنا دیا ہے، اللہ نے یہ نہیں کرا ہے کہ تم کچھ کرو یا نہیں کرو تمہارا رزق تمہیں اتنا مل کر ہی رہے گا۔ یاد رکھنا، جو تمہارے مقدر میں لکھا ہے، اگر تم بدبخت ہو، اگر تم ظالم ہو، اگر تم ظلم کرتے ہو، اگر تم حرام کماتے ہو، حرام کی طرف رجوع رہتے ہو، اگر تم حق مارتے ہو، اگر تم غلط کام کرتے ہو، اگر تم برے کاموں میں مبتلا ہو، تو تمہارا رزق تمہیں پریشان ہو کر ملے گا، تمہارے مقدر کا تمہیں پریشان ہو کر ملے گا۔ جب اللہ لکھ ہی دیتا ہے، اللہ نے لکھ ہی دیا ہے، تو اللہ ہمیں پھر اطمینان سے کیوں نہیں دیتا؟ پھر بندہ حرام کرے یا حلال کرے، صحیح کرے یا غلط کرے، پھر ایسا کیوں ہوتا ہے؟ کیونکہ اللہ رب العزت نے انسان کو جو بنایا ہے یہ ایسے ہی نہیں بنایا ہے، اس انسان کو بڑا عظیم الشان بنایا ہے، بڑا عظیم الشان، کہ یہ دنیا امتحان کی جگہ ہے، یہاں دھوکہ ہے، اللہ دیکھے گا کہ کون میرا بندہ ہے۔ اللہ سب جاننے والا ہے، لیکن اللہ نے یہاں امتحان کے لیے بھیجا ہے کہ کون پاس ہو کر آتا ہے، کون فیل ہو کر آتا ہے۔ اللہ ہر چیز اللہ کے حکم سے ہوئی ہے، لیکن اللہ نہیں چاہتا ہے کہ میرا بندہ ناکام ہو۔ اللہ نے یہ آنکھیں کیوں دیں؟ آنکھیں کیوں دی؟ تاکہ بندہ اس سے دیکھے کہ دیکھ تیرا مالک کون ہے، پہچان۔ دنیا میں کتنے فرقے ہیں، کتنے معبود لوگوں نے بنا لیے ہیں، کتنے خداؤں کو تیار کر لیے ہیں۔ اللہ کے بندو، وہ مالک وہ ہوتا ہے جس نے مخلوق کو بنایا ہو، مالک وہ نہیں ہوتا جس مخلوق نے مالک کو بنایا ہو، مالک وہ نہیں ہوتا۔ ہاں، جس نے اس دنیا کو بنایا ہے، جس نے دنیا میں چرندے پرندے درندے رینگنے والے اڑنے والے پھاڑنے والے دہاڑنے والے چنگاڑنے والے ہنہنانے والے غرانے والے ہر چیز بنائی، مالک وہ ہوتا ہے۔ مالک وہ نہیں ہوتا جس مخلوق نے اپنے مالک کو بنا لیا، مالک وہ نہیں ہے، وہ بھی اللہ کے حکم کا محتاج ہے جس کو تم بنا رہے ہو، کیونکہ تم خود اللہ کے حکم کے محتاج ہو۔ سمجھ رہے ہو؟ تو مالک وہ ہے جس نے مجھے بنایا ہے،
مالک وہ نہیں ہے جس کو آپ نے بنایا ہے، سمجھتے ہو؟ اللہ صرف ایک ہے اور وہ حق اور سچ ہے۔ تو اس اللہ نے انسان کو بنایا، انسان کو آنکھیں دی کہ دیکھ تیرا مالک کون ہے، کسی کوئی بنا کر مت بیٹھ جانا۔ پھر اللہ نے کان دیے، سن ان سے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، کیا مطلب ہے اس کا؟ ہاں، اشہد ان لا الہ الا اللہ، آپ اذان نہیں سنتے ہو؟ اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، سمجھ رہے ہو؟ تو اللہ نے انسان کو کان بھی دی، سنو اللہ کی باتیں سنو۔ آپ دنیا میں ہو تو آپ کو ہر معبود کی باتیں سنائی جائیں گی، ہر فرقے کی طرف لے کر جایا جائے گا، لیکن پھر وہ آپ کی سوچ ہے، آپ کی سمجھ ہے کہ آپ کس کو ایکسیپٹ کرتے ہیں، آپ کس کو اپناتے ہیں۔ کیونکہ اللہ نے انسان کو بیکار نہیں بنایا ہے، کمزور نہیں بنایا، ہر چیز سے اس کو بہتر پراپر کرا ہے کہ آنکھیں بھی دیں، اپنے مالک کو پہچان، تیرا مالک کون ہے، زبان دی، بول بول کون ہے تیرا مالک، بول کیا حق اور سچ ہے، کان دیے، سن ان سے کہ کیا سننا زیادہ ضروری ہے، کیا حق اور سچ ہے، پہچان کر سن کر۔ پھر یہ ذہن دیا کہ سوچ اس سے، ہاں سوچ اللہ کی قدرت کے بارے میں، سوچ اپنے بارے میں کہ جب تو پیدا نہیں تھا تو کہاں تھا، جب تو پیدا ہوا تو کیسے دنیا میں آیا، تجھے کس نے بنایا، تیرا مالک کون ہے۔ تو اس شریر کا مالک نہیں ہے، اگر تو اس کا مالک ہے تو جیسا چاہتا ہے ایسا کیوں نہیں ہوتا ہے۔ اللہ نے انسان کو ایسے نہیں بنایا، عام نہیں بنایا ہے، اللہ نے انسان کو خاص بنایا ہے، عظیم الشان بنایا ہے، بہترین بنایا ہے۔ بہترین کیوں بنایا ہے؟ کیونکہ یہ انسان امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرتا ہے، یہ انسان اللہ کا حکم سے، یہ انسان اچھائی کا حکم کرتا ہے اور برائی سے روکتا ہے، اس لیے اس انسان کو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرنے والا کہا گیا ہے کہ یہ انسان بہترین انسان ہے، یہ امت بہترین امت ہے کہ یہ اچھائی کا حکم کرتی ہے اور برائی سے روکتی ہے، سمجھتے ہو؟ یہ امت بہترین امت ہے۔ تو میرے دوستو، اللہ نے انسانوں کو ذہن بھی دیا ہے، سوچو اپنے مالک کے بارے میں، پہچانو ان چیزوں کو، دیکھو ان کو بنانے والے کے بارے میں پہچانو، اللہ کی قدرت کو دیکھتے ہو تم کہ دیکھو کیسی کیسی عظیم الشان چیزیں اللہ نے بنائی ہیں۔ اللہ نے اتنا بڑا آسمان بنایا، تم ایک گھر بناتے ہو 4 دیواری کی، تم سے ذرا سی چھت نہیں رکتی ہے، تم بغیر سہارے کوئی چیز تیار نہیں کر سکتے۔ اگر تم خود محتاج ہو جاؤ، تمہاری ایک ٹانگ جدا ہو جائے، تمہارا ایک ہاتھ جدا ہو جائے، تمہاری ایک آنکھ جدا ہو جائے، تمہارا ایک کان ختم ہو جائے، یا تم کسی چیز میں مبتلا ہو جاؤ، کسی بیماری میں مبتلا ہو جاؤ، تمہارا اعضا خراب ہو جائے، تم میں کوئی کمی پیش آ جائے، تم اسے ٹھیک نہیں کر سکتے، دنیا والے ٹھیک نہیں کر سکتے۔ جیسا اللہ نے بنا کر دیا ہے پراپر، آپ اس کو پراپر نہیں کر سکتے۔ اگر کسی انسان کی آنکھ خراب ہو جاتی ہے تو اس کو اللہ کے علاوہ کوئی نہیں کر سکتا، کوئی ٹھیک نہیں کر سکتا، کوئی بھی انسان ہو، کوئی بھی۔ آپ تو شرکوں کی بات لے کر بیٹھ جاتے ہو، آپ تو بڑے بڑے اللہ والوں کی، بڑے بڑے شہنشاہوں کی، بڑے بڑے بادشاہوں کی، بڑے بڑے حکمرانوں کی، بڑے بڑے پیروں کی، بڑے بڑے یعنی جو اللہ کے نیک بندے تو ان کی بات لے کر بیٹھ جاتے ہو۔ ایک بات دماغ میں ڈال لینا، ایک بات اپنے ذہن میں بٹھا لینا، اگر اس دنیا میں اللہ کے بعد کسی کی طاقت ہے، کسی کو کچھ علم ہے جس سے سب پیار کرتے ہیں، جس سے سب باتیں کرتے ہیں، ہاں جس کو پتھروں نے بھی جواب دیا